بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ساتھی جو یہاں پر موجود ہے، ناچیز کی جانب سے بہت ہی عاجزانہ یا علی مدد، اور تمام وہ ساتھی کے جو اس لیکچر کو بعد میں سنیں گے، آپ تمام کے حضور میں بھی یا علی مدد، اور ہم تمام کو مولا کی تشریف آوری پر بہت بہت مبارکباد ہو۔ آج ہمارے لیے ایک بہت ہی خوشی کا دن، بہت ہی شادمانی کا دن ہے کہ مولا زمان علی زمان ہمارے درمیان از خود تکلیف لے کر تشریف فرما ہونے والے ہیں، اور انشاءاللہ ان قریب ہم کو اپنے پاک دیدار سے نوازیں گے۔ امید ہے کہ ہم کوئی ایسی تسبیحات، کوئی گریازاری، کوئی گنان، کوئی ریاضت کر رہے ہو گئے ہیں اپنی اپنی جگہ پر، یعنی کہ امام کے دیدار کے لیے تیاریاں کر رہے ہو گئے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے نور کی بارش، اس کی رحمت کی بارش تو ہو، لیکن ہمارے دل کی زمین بہت ہی سخت ہو، جس کی وجہ سے ہمارے دل کے باغ میں کوئی بھی پھول نہ کھلے اور کوئی بھی اس کا فائدہ نہ ہو۔ دل ایک ہی طرح سے نرم ہو سکتا ہے اور اس کے دیدار کے لیے تیار ہو سکتا ہے اگر ہم مولا کا نام لے کر دعا گریازاری کرتے ہیں، اور جتنے بھی بقیہ دن ہے امام کے دیدار میں کانسٹنٹلی آن ڈیلی بیسس ہم کچھ تیاریاں کریں۔ اس دیدار کے موقع پر ایک اور چیز جو ہمارے سامنے ہے کہ مولا نے کرم بخشش فرما کر ہمیں اسم اعظم عنایت کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ ایسا نہیں کہ امام نے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ اس مرتبہ جو عجیب و غریب بات ہے، یعنی کہ اس ڈائمنڈ جبلی کی، اور شاید یہ ڈائمنڈ جبلی ہی کی برکات ہے کہ مولا نے ہر ایک کو، یعنی کہ جو بھی چاہے اس کو اسم اعظم دینے کا پروگرام بنایا ہے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ اسم اعظم لینے کے لیے جا سکتے ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے کبھی بھی پہلے مولا سے اسم اعظم حاصل نہیں کیا۔ دوسرے وہ کہ جنہوں نے اسم اعظم لیا، یہاں تو اس کو بھول گئے ہیں یا کسی وجہ سے وہ اسم اعظم ان کے لیے کام نہیں کیا۔ اور تیسرے وہ لوگ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یا مولا، تو نے جو مجھے اسم اعظم عنایت فرمایا تھا، مجھے اس میں اور ترقی چاہیے، جس کو ہم اپنی لینگویج میں پرچی بدلنا بھی کہتے ہیں۔ اب آئیں ہم اسم اعظم لینے کی جو شرائط ہے، اکثر لوگ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم صبح کو 4 سے 5 بندگی میں نہیں جا سکتے ہیں، یا ہمارا ارادہ نہیں ہے جانے کا، تو پھر اسم اعظم نہیں لینا چاہیے۔ یہ اکثر لوگ اس طرح سے سمجھتے ہیں۔ مولا کا یہ فرمان نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے
باپ داداؤں کی طرف دیکھیں اور ان کے زمانے کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک زمانے میں اسم اعظم کو حاصل کرنا اتنا مشکل ہوتا تھا کہ تقریباً ناممکن ہوتا تھا. لیکن جب دور قیامت کا آغاز ہو گیا تو ہمارے پچھلے امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ، ہماری جانیں اس امام سے فدا ہو، انہوں نے ایک دم سے اسم اعظم کھول دیا. اور اسم اعظم دینے کے کچھ طریقے ہوا کرتے تھے. ایک انڈیویجول اسم اعظم دیا کرتے تھے، ایک فیملیز کے اندر چھوٹی سی گیدرنگ کے اندر اسم اعظم عنایت کرتے تھے. لیکن اس سے بڑھ کر آپ سلطان محمد شاہ کی ڈائمنڈ جبلی کو دیکھیں تو وہاں پر سلطان محمد شاہ نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو، چاہے وہ انڈو پاک کے اسماعیلی تھے، چاہے وہ ایران، عراق اور دوسرے بدخشان کے علاقوں سے آئے تھے، یا وہ سیریا یا کسی عرب ممالک سے آئے تھے، سب کو اسم اعظم عنایت فرمایا. پھر آ جائیں ہمارے اس جامعے کے اندر حاضر امام نے وقفاً اسم اعظم کی عنایت کی. اور آج اس مبارک موقع پر، ڈائمنڈ جبلی کے موقع پر، مولا نے دوبارہ سے ہر جماعت میں، یعنی کہ جہاں جہاں پر بھی مولا تشریف لے گئے ہیں، چاہے وہ مڈل ایسٹ تھا، پاکستان تھا، انڈیا تھا، افریقہ تھا، کینیڈا تھا، اور اب امریکہ میں بھی مولا نے اسم اعظم دینے کی منظوری فرمائی ہے. آ جائیں ہمارے سوال پر. ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کے درمیان میں کچھ کنفیوژن ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں اسم اعظم لینا چاہیے؟ سمپل اینڈ سیدھا جواب، ہاں لینا چاہیے. پھر وہ کہیں گے کہ میں تو ابھی جماعت میں روزانہ صبح کو نہیں جا سکتا ہوں، یا کہیں گے کہ میری عمر تو چھوٹی ہے، یا کہیں گے میں بہت بزی ہوں، یا جو بھی ایکسکیوز ان کے پاس اویلیبل ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور کہیں گے کہ چونکہ میں اپنی زندگی میں بہت بزی ہوں تو میں نہیں جا سکتا. پھر مجھے اسم اعظم لینا چاہیے؟ تو پھر اس کا جواب ہوگا ہاں لینا چاہیے. تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ لینا چاہیے؟ اس میں کیا وجہ ہے؟ کیا حکمت ہے اس کے اندر؟ کیا لوجک ہے اس کے اندر؟ آپ سوچیں کہ آج امریکہ کے اندر مولا 31 سے زائد سال کے بعد، یعنی کہ لاسٹ ٹائم 1986 کے اندر مولا نے اسم اعظم عنایت فرمایا تھا. اگر اس وقت کوئی شخص 20 سال کا تھا، اس نے کہا کہ میں ابھی ریڈی نہیں ہوں، میں نیکسٹ ٹائم مولا آئیں گے تو لے لوں گا اسم اعظم، آج وہ 50 سے زیادہ سال کا ہوگا. اب جب وہ 20 سال کی عمر میں نہیں لیا کسی وجہ سے بھی، اور جب وہ ریڈی ہو گیا 22، 25، 26 سال کی عمر میں، تو اس کے پاس اسم اعظم تو نہیں تھا. پھر 30 سال تک اس نے انتظار کیا. تو کیا ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں، یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ آج میں 20 سال کا ہوں، آج میں 21 سال کا ہوں، آج میں 25 سال کا ہوں، اور نیکسٹ ٹائم میں اسم اعظم لوں گا؟ ہم کو کیا پتا کہ ہم بعد میں 50 سال کے ہو گئے کہ 60 سال کے ہو گئے جب مولا دوبارہ سے اسم اعظم عنایت فرمائیں گے. تو ہم کو دوسرے زاویے سے اس کو دیکھنا ہوگا. اسم اعظم ہے کیا؟ پہلے اس کو لے لیتے ہیں ہم. بول، ورڈ، اسم اعظم، اسم اگین ورڈ، اسم اعظم گریٹ ورڈ. یعنی کہ یہ خداوند تعالیٰ کے وہ اسم ہے، وہ نام ہے کہ جو امام
ہم کو اپنے مخ مبارک سے عنایت فرماتے ہیں۔ تو کوشچن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ خداوند تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ہے تو پھر ہم قرآن کے اندر سے خود ہی نکال سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے کہ خدا کے 99 نام کیا ہے۔ یہ نام نہیں کہ جو ہم لینے جا رہے ہیں، یہ وہ اسم اعظم ہے کہ جو مولا اپنے مخ مبارک سے ہمیں عنایت کریں گے اپنی دعا آشیش کے ساتھ۔ یعنی کہ اس کے پیچھے جو راز ہے، جو چابی ہے، جو اسم اعظم کی ہے، وہ امام کی دعا آشیش ہے۔ تو ہم کیا لینے جا رہے ہیں؟ امام کی دعا آشیش کے ساتھ خداوند تعالیٰ کا وہ مبارک نام کہ جو مولا اپنے مخ مبارک سے دیں گے، کیونکہ اسم اعظم کا تعلق اس شخصیت سے ہے کہ جو خود زندہ اسم اعظم ہے، یعنی کہ امام زمان خود ہی خدا کا زندہ نام ہے۔ جب وہ خدا کا زندہ نام جب ایک ہم کو نام عنایت کرتا ہے، بول عنایت کرتا ہے، تو وہ بول ہمارے لیے خود بخود کام کرنے لگتا ہے، کیونکہ مولا اس کے اندر دو چیزیں، پہلے میں نے آپ کو ایک بتائی، کیا؟ دعا آشیش۔ مولا اس کے اندر اپنا نور رکھ کر پھر آپ کو دیتے ہیں۔ تو آپ نے کیا حاصل کیا؟ اسم اعظم ایک، دعا آشیش دو، اس کے ساتھ امام کا نور، تین چیزیں آپ نے امام سے حاصل کی۔ اب آئیں مولا کیا فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم جو ہے وہ لنک ہے میرے اور میرے مرید کے درمیان میں، میرے اور آپ کے درمیان میں یہ ایک لنک ہے۔ لنک کیا کرتی ہے؟ دوسری لنک کے ساتھ جڑتی ہے۔ تو کیا ہو گیا؟ امام اوپر کی ایک لنک ہے، اسم اعظم درمیان کی ایک لنک ہے، اور ہم وہ نیچے کی لنک ہے کہ جو اسم اعظم ہم کو اوپر کی لنک سے جوڑتا ہے۔ اس لیے ہم کو اسم اعظم لینا چاہیے تاکہ ہم امام کی لنک کے ساتھ، امام کی ہستی کے ساتھ، امام کے نور کے ساتھ مل جائیں۔ کیسے مل جائیں؟ لاک ہو جائیں۔ جس طرح سے ایک لنک لاک ہوتی ہے، ہم اس کے ساتھ لاک میں بن جائیں۔ اب آ جائیں، اگر آپ صبح کو 4 سے 5 عبادت کر سکتے ہیں تو وہ سب سے بہترین پرسکرائبڈ وقت ہے۔ لیکن چلو ہم سپوز کرتے ہیں کہ ہم ہفتے میں 2-4 مرتبہ کر سکتے ہیں، 7 دن نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم ہفتے میں 2 مرتبہ کر سکتے ہیں، 7 دن نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم ہفتے میں 1 مرتبہ کرتے ہیں، 7 دن نہیں کر سکتے ہیں۔ چلیں اور کم کرتے ہیں، مہینے میں ہم 2-4 مرتبہ کر سکتے ہیں، باقی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ کیونکہ اسم اعظم آپ کے پاس وہ تلوار ہوگی جو آپ کو آپ کی مشکلات میں مدد کریں گی۔ یہ مولا کا خود فرمان ہے، مولا کا، کہ اسم اعظم آپ کو مشکلات میں آپ کی مدد کریں گی، آپ کی دنیاوی مشکلات میں بھی اور آپ کی روحانی مشکلات میں بھی، آپ کی فزیکل مشکلات میں بھی، آپ کی اسپریچول مشکلات میں بھی، آپ کی انٹلیکچول مشکلات میں بھی یہ اسم اعظم آپ کی مدد کرے گا۔ جب آپ کے پاس اسم اعظم ہوگا اور جب آپ کے پاس دن میں 5 سیکنڈ ہوگا تو آپ اس اسم اعظم کو پڑھیں گے، اور دن میں 5 سیکنڈ کرتے کرتے آپ نے مولا کے ساتھ ایک زنجیر، ایک لنک کی چین بنائی، ایک لمبی چین بنے گی، یعنی کہ آپ درجہ و درجہ مولا کے قربت میں جاتے جائیں گے،
اوپر سے اوپر، بلند سے بلند، قریب سے قریب آپ مولا سے ایک بہت ہی اچھا، بہت ہی قریب کا رابطہ قائم کر لیں گے اسم اعظم کے ذریعے سے. اس لیے اسم اعظم لینا چاہیے. اور پھر جب مولا آپ کو ہمت دیں گا، آپ کو توفیق دیں گا، آپ کو تائید دیں گا، آپ کو یاری دیں گا، تو پھر آپ صبح کو جا کر وہ اسم اعظم جو سارا دن آپ نے دہرایا تھا، اب اس کی پریکٹس 4 سے 5 کی عبادت میں کریں گے. ہم سب رات کو کہیں نہ کہیں تو ضرور اٹھتے ہیں. رات کو 12 بجے اٹھ گئے، چونکہ آپ نے اسم اعظم لیا ہے، آپ کو امام کے وہ الفاظ یاد ہیں، آپ کو امام کا چہرہ یاد ہے، آپ اس اسم اعظم کو دہرائیں گے. 1 سیکنڈ کے لیے، 5 سیکنڈ کے لیے، 15 سیکنڈ کے لیے، 1 منٹ کے لیے، پھر آپ سو جائیں گے. پھر رات کو کبھی آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ دوبارہ سے اس کو دہرائیں گے. دیکھا، یہ ہے وہ لنک جو مولا اور آپ کے درمیان میں بن گئی. اب آپ اس کے عاشق ہو گئے، وہ آپ کا عاشق ہوگا. آپ اس کے معشوق ہو گئے، وہ آپ کا معشوق ہوگا. آپ اس کو بار بار یاد کریں گے. اس لیے ہم کو اسم اعظم لینا چاہیے. آ جائیں ہم پہلی مرتبہ جب ہم اسم اعظم لینے جائیں گے، یعنی کہ وہ حضرات کہ جو فرسٹ ٹائم اسم اعظم لینے جا رہے ہیں، مولا وہاں پر آپ کو پوچھیں گے کہ کیا آپ خود اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ اگر آپ اس لیکچر کو سنتے ہیں تو یہ کہیں پر بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو زبردستی یہ لینا چاہنا چاہیے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مولا آج انعام بانٹ رہے ہیں. آپ کی لوٹری لگ چکی ہے. آپ کو اگر یہ لوٹری کیش کروانی ہے تو آپ جائیں. آپ کو اگر اس لوٹری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ نہ جائیں. مولا انعام دینے کے لیے آج تیار ہے. وہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے. وہ آپ کو اپنی طرف کی ایک لنک دینا چاہتا ہے. آپ کی خوش قسمتی ہے کہ مولا از خود تکلیف لے کر ہمارے درمیان میں آیا کر اور آپ کو یہ اسم اعظم دینا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کو چل چل کر ہزاروں میل کے فاصلے پر مسافت کے بعد شاید مولا اسم اعظم دینے یا شاید نہ دے. نہیں، مولا خود آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ دور قیامت ہے، وقت کم ہے، آؤ اور اس کو لوٹ لو. اس دولت کو، اس اسم اعظم کی دولت کو لوٹ لو. اس لیے ہم کو اسم اعظم کے لیے جانا ہے. وی مسٹ. لیکن فری ول آپ کی ہے. تو جب مولا وہاں پر پوچھیں گے کہ آپ کو کسی نے زبردستی بھیجا ہے، آپ کسی کے پریشر میں آ کے آئے ہیں، آپ کا دل کلیئر ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ اپنے دل میں مولا میری خواہش ہے کہ میں آپ کے قریب آؤں، اس لیے میں ادھر آیا ہوں. So why am I here? Because I wanted to be close to you. اب ان حضرات کی طرف آ جائیں کہ جو یہاں تو اسم اعظم لے چکے ہیں پہلے اور ان کو یاد ہے، یہاں اسم اعظم لے چکے ہیں اور اسم اعظم بول چکے ہیں. یہ سوالات بھی ہے کہ کیا ہم کو دوبارہ جانا چاہیے؟ یس. وائی؟ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ مولا آج دولت لٹانے کے لیے موجود ہے. کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ وہ کہے کہ ایک مرتبہ میں نے دولت کو لوٹ لیا، آج میرے کو دوبارہ سے کچھ پیسے ملنے والا ہے، میرے کو نہیں چاہیے آج؟ نہیں. مولا یہ نوازش بار بار کرتا ہے. تو ایک مرید ہونے کے ناطے سے، ایک شکر گزار مرید ہونے کے ناطے سے، ایک عاجز مرید ہونے کے ناطے سے، جب بھی مولا اس دولت کو ہمارے درمیان میں لوٹانا چاہتا ہے، ہم کو بے شک جانا چاہیے اسم اعظم لینے کے لیے. اگین کیوں بھائی؟ ہمارے پاس اسم اعظم ہے آلریڈی ایک. اس لیے کہ آپ کو اس دعاشش کی ضرورت ہے کہ جو مولا وہاں پر دینے والے ہیں،
تاکہ وہ اسم اعظم جو آپ کے لیے پہلے کام نہیں کیا آج کام کریں گا، وہ اسم اعظم جو آپ بھول چکے ہیں آج دوبارہ سے یاد دلایا جائے گا۔ ریممبر، اسم اعظم وہ پرسنل اسم اعظم ہے آپ کا، آپ کے اور امام کے درمیان میں، یعنی کہ مرشد اور مرید کے درمیان میں ہے۔ اس اسم اعظم کو آپ خاموشی سے اپنے پاس رکھیں، آپ اس کو خاموشی سے پڑھیں، اس کو عاجزی سے پڑھیں، اس کو نرمی سے پڑھیں، گریہ وزاری کے ساتھ پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں، اور یاد رکھیں کہ وہ دعائیں جو مولا آپ کو دیں گا انشاءاللہ وہ آپ کے حق میں بہت زیادہ کام آنے والی ہے۔ ایک زمانہ تھا اور کہتے تھے کہ اسم اعظم کو 40 سال میں کوئی شخص پورا کر سکتا ہے، لیکن یہ وہ دور ہے، یہ وہ دور قیامت ہے کہ جہاں پر انشاءاللہ امام کی نوازش سے، امام کی دعا سے، اگر آپ سچے دل سے صرف 40 دن تک اس کو پڑھیں گے گریہ وزاری کے ساتھ اور نرمی اینڈ ود ہمبلنس، یہ آپ کے لیے بہت بڑا کام کریں گا۔ اب آئیں ہم تیسرے قسم کے مومنوں کی طرف، کہ جو کہتے ہیں کہ یا مولا مجھے اس لیے اسم اعظم چاہیے کیونکہ مجھے اس کے اندر اور زیادہ ترقی کرنی ہے۔ اس کو ترقی کا اسم اعظم بھی کہتے ہیں، پرچی بدلانی بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے پاس 2 اسم اعظم ہو گئے۔ آپ اس لیے دوسرا اسم اعظم لینے جاتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ یا مولا میرے پاس ایک اسم اعظم ہے اور میں ترقی کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ میں اور زیادہ ترقی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے ایک مرتبہ اور ایک اور زیادہ بڑا اسم اعظم دیں کہ میں آپ سے اور قریب آ جاؤں، اور اگین اس کے ساتھ جو دعائیں ہیں، جو مولا کی دعائیں ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں ادھر، تاکہ اب آپ کے پاس 2 دھاری تلوار ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس 2 اسم اعظم ہو گئے۔ اگر قرآن میں آپ کو اس کو دیکھنا ہے تو سورہ فاطر کے اندر دیکھیں کہ یہ فرشتے یعنی کہ یہ مومنین 2 3 اور 4 پڑھو والے ہیں، یعنی کہ یہ وہ مومنین ہیں جن کے پاس 2 اسم اعظم ہے، 3 اسم اعظم ہے، یہاں تک کہ 4 اسم اعظم بھی ہے، یعنی کہ ایک مومن 4 مرتبہ بھی اسم اعظم حاصل کرنے کے لیے جا سکتا ہے۔ 1 مرتبہ کیوں؟ 2 مرتبہ کیوں؟ اگر مولا دے رہا ہے تو 3 مرتبہ کیوں؟ 4 مرتبہ لیں اور خوب روحانی ترقی کریں، کیونکہ مولا کی خواہش یہی ہے، مولا کی خواہش یہی ہے کہ میرے تمام مومنین کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ ضرور میرے نور کا دیدار کریں۔ یہ امام کی خواہش ہے۔ آپ کیسا نور کا دیدار کریں گے جب تک کہ آپ اسم اعظم کو حاصل نہیں کریں گے؟ آپ انتظار مت کریں، یہ نہ کہیں کہ میں عبادت نہیں کر سکتا ہوں آج، آپ کل کریں گے۔ آپ یہ نہیں کہیں کہ میرے پاس آلریڈی ایک اسم اعظم ہے، مجھے دوسرے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں ہم کو ضرورت ہے، کیوں کہ اس کے ساتھ ہم کو دعا آشیش کی ضرورت ہے۔ اور جب مولا یہ فرماتے ہیں، مولا کو یہ یقین ہے ہم پر کہ ہم اس کے اسم اعظم پڑھ کے اس کے نور تک پہنچ جائیں گے، تو پھر ہم کو بھی یقین ہونا چاہیے اس کی دعا آشیش پر کہ اگر مولا کہتے ہیں کہ ہم پہنچیں گے تو واللہ ہم ضرور پہنچ جائیں گے، کیونکہ یہ ہمارے برحق امام علی زمان کا فرمان ہے، تو ہم ضرور اس کے ساتھ اندر پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی۔ عبادت ہم کو کرنی ہے، لیکن اگر نہیں کر سکتے ہیں تو آپ بالکل ہی دل گر نہ ہو جائیں اس کے اندر، اس میں کوئی بھی یہ چھوٹے دل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈونٹ بی ڈس اپوائنٹڈ۔ اگر آج آپ کو نور نظر نہیں آتا ہے، اگر آج آپ کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے، آج آپ کی ترقی نہیں ہو رہی ہے، جسٹ بی ہمبل، یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے۔ انشاءاللہ مولا کی طرف سے ہمیں یہ ضرور ملے گا جو وہ دیں گا، اور جب دیں گا وہ۔
آپ صرف عاجزی کے ساتھ، گریہوزاری کے ساتھ، نرمی کے ساتھ عبادت کریں اور اس کو یاد کریں اس اسم اعظم کے ذریعے سے. وہ اسم اعظم جو نور زمان مولا زمان نے اپنے مخ مبارک سے آپ کو دیا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مولا کی قربت اور قربت آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ، اور آپ کو بہت ہی جلدی دیدار نصیب ہوگا. اگر یہاں پر کوئی سوال ہے تو آپ ضرور پوچھیں. یا علی مدد. تمام ساتھیوں کو ایک بار پھر یا علی مدد اور امام کی آمد پر بہت ہی بہت مبارکباد ناچیز کی جانب سے قبول فرمائیں. کل ہم نے امام سے کیوں اسم اعظم حاصل کرنا چاہیے اور ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تیار نہیں ہیں، اس کے لیے ہم نے کچھ بات چیت کی تھی. آج ہم اس کا دوسرا حصہ کرنے جا رہے ہیں، اور دوسرے حصے میں ہم اس اسم اعظم کا استعمال کب اور کس طرح سے ہوگا، امام نے کون سا وقت ہمارے لیے پرسکرائب کیا ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں، اور کیوں اسی وقت کے اندر عبادت کرنے پر اتنا زور دیا گیا ہے. ان چند چیزوں کو آج ہم کور کریں گے یہاں پر. سب سے پہلے آئیں دوبارہ خالی یاد دہانی کے لیے کہ 3 قسم کے لوگ مولا کی حضور میں اسم اعظم کے لیے جا سکتے ہیں. ہماری اس زندگی کے اندر یہ پہلا موقع ہے کہ جب مولا نے ایک ساتھ ان تینوں گروپس کو اسم اعظم دینے کا پروگرام بنایا اور رضامندی دی. یعنی کہ وہ جماعت جو پہلی مرتبہ اسم اعظم لینے جا رہی ہے، وہ مومنین جن کے پاس اسم اعظم ہے، یا تو وہ بھول گئے ہیں یا وہ اسم اعظم ابھی تک ان کے لیے کام نہیں کیا ہے، یا وہ مومنین جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اسم اعظم ہے، ہم اس سے خوش ہیں، لیکن ہم اس کے اندر اور زیادہ ترقی کرنا چاہتے ہیں. یہ تینوں گروپ پہلی مرتبہ ایک ساتھ امام کے حضور میں جائیں گے اور ایک ہی اسم اعظم ان تینوں کے لیے ہوگا. جبکہ ماضی کے اندر یہ تینوں گروپ بلکہ 4 گروپ اگر ہم گنیں تو فرسٹ ٹائم بول حاصل کرنے والے، وہ لوگ کہ جو بھول گئے ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا بول ہمارے لیے کام نہیں کر رہا ہے، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بول کام تو کرتا ہے لیکن ہم اس کے اندر پروگریس کرنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اس طرح کر کے چھوٹے چھوٹے گروپس امام کے حضور میں جایا کرتے تھے اور امام ان کو اسم اعظم عنایت فرماتے تھے. اب آئیں کہ جب ہم عنقریب مولا سے اسم اعظم لے آئیں گے اور اس اسم اعظم کے ساتھ مولا کی جو دعا آشیش ہوگی، اور ہمارے اس کے اندر جو مقصد ہے وہ مولا سے ان کی دعائیں لینا ہے. اور جب مولا اپنے مخ مبارک سے ہم کو ایک اسم اعظم دیں گے جس میں وہ اپنا نور اور اپنی دعائیں رکھ کر ہمارے کانوں کے اندر پھونک دیں گے، اس کے بعد ہمارا رول کیا ہوگا اس کے اندر. اب یاد رکھیں کہ ہر چیز ایک سیڑھی کے اوپر ہوتی ہے، یعنی کہ
آہستہ آہستہ اوپر جانے کی بات ہے۔ ملا کا سلطان محمد شاہ کا ہماری جان اس امام سے فدا ہو ایک فرمان ہے کہ علم والی روح درجہ بدرجہ ترقی کرتی ہے۔ تو یہ بات درست ہوگی کہ جن کے پاس اسم اعظم ہے اس کی روح بھی درجہ بدرجہ ترقی کریں گی۔ اور ہم دیکھیں کہ ہر طریقے کے اندر ہر چیز ایک سیڑھی کے اوپر ہے، ایک پروگریشن کی طرف جاتی ہے ہر چیز۔ یعنی کہ پہلے کچھ شریعت کی چیزیں کرنی ہوتی ہے، جیسے دعا پڑھنا، پھر عبادت آتی ہے اس کے اوپر۔ پھر عبادت کے اندر بھی کبھی کبھار ہم عبادت میں جاتے ہیں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں ہم کام کاج میں بزی ہے تو ہم کبھی کبھار جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ہم اس کی ہیبٹ بنا کر زیادہ سے زیادہ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہیں پر بھی مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر آپ اسم اعظم لیتے ہیں تو آپ کو روزانہ 365 دن تک صبح کو 4 بجے جماعت میں آنا ہی پڑے گا۔ ہاں، مولا کی خواہش ہے آپ آئیں، لیکن یہ کنڈیشن نہیں ہے، یہ زبردستی نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ محبت کا، عشق کا سودا ہے۔ آپ اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے اگر روزانہ جانا چاہتے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پاس اسم اعظم نہیں بھی ہوتا ہے تو بھی وہ روزانہ صبح کو اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے جماعت میں آتے ہیں اور عبادت میں شامل ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اسم اعظم ہونے کے باوجود بھی بیت الخیال کے اندر یعنی کہ وقت کے اوپر نہیں آتے ہیں۔ کچھ لوگ 15 منٹ کے لیے آتے ہیں، کچھ لوگ آدھے گھنٹے کے لیے آتے ہیں، کچھ لوگ پونے گھنٹے کے لیے آتے ہیں، کچھ لوگ آ کر صرف باہر کھڑے رہ کر چائے پیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر کوئی بھی ہمارے طریقے کے اندر زور زبردستی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ اسم اعظم نہ لو اگر آپ صبح کو نہیں آ سکتے ہو تو یہ ان کی نادانی ہے، کیونکہ اسم اعظم آپ کے اور آپ کے مرشید کے درمیان میں ہے۔ آپ کا پیار امام کی طرف اور امام کا پیار آپ کی طرف، یہ اسم اعظم کے ذریعے سے، ایک لنک کے ذریعے سے ایک دوسرے کی طرف کام کرتا ہے۔ یہ عشق کا سودا ہے، نہ کہ زبردستی کا۔ آئیں دوبارہ، جب ہم اسم اعظم لے کر امام سے آئیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آج ہم کو اسم اعظم ملا اور کل ہم نے اپنی مشین آن کی اور ہم عبادت میں بیٹھ گئے اور ہم نے اسم اعظم پڑھنا شروع کر دیا۔ یاد کریں مولا کے اس فرمان کو کہ ہم انسان ہیں، ہم مشین نہیں ہیں کہ جب اس کو آن کیا تو وہ آن ہو گئی، جب اس کو آف کیا تو آف ہو گئی وہ۔ نہیں، اس طرح سے نہیں ہے۔ آپ پہلے 5 منٹ کے لیے کوشش کریں گے، 10 منٹ کے لیے کوشش کریں گے، آدھے گھنٹے کے لیے کوشش کریں گے۔ چونکہ ہم انسان کریچر آف ہیبٹس ہیں، یعنی کہ ہماری عادتیں ہیں، اور اگر ہم عادت ڈالتے ہیں عبادت کی اور اگر ہم عادت ڈالتے ہیں صبح کو اٹھنے کی تو آج سے یہ عادت ہمارے اندر آ جائیں گی۔ لیکن اگر کسی وجہ سے یہ کام ممکن نہیں ہے تو ڈونٹ وری، امام آپ کو کوئی ڈانٹنے نہیں آئیں گے، امام آپ سے اسم اعظم نہیں لے لیں گے دوبارہ کہ بھئی آپ نے میرے اسم اعظم کو کیوں نہیں پڑھا، مجھے واپس کر دو۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ آپ جب بھی موقع ہو، دن رات، جب بھی آپ کے پاس موقع ہو، مولا کے فرمان کے مطابق جب بھی آپ کا 1 سیکنڈ 5 سیکنڈ ہے، آپ اس اسم اعظم کو یاد کریں
آپ خدا کے نور کو یاد کریں اور امام سے قریب تر ہوتے چلے جائیں، اور پھر جب آپ کے پاس موقع ہو تو پھر آج سے اپنے اندر ایک عبادت کی عادت کریں۔ اگر جماعت نے روزانہ نہیں جا سکتے ہیں، کم از کم گھر میں اٹھ کر وقت پر عبادت کریں۔ اب یہاں پر ہم کچھ درجات کی بات کریں گے کہ مولانا نے فرمایا کہ 4 اور 5 کی عبادت اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس وقت دنیا کے کام کاج تقریباً ٹھہر جاتے ہیں اور یہ پیسفل ٹائم ہوتا ہے، اس لیے ہم کو 4 سے 5 عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے اندر اگین درجہ بدرجہ ترقی ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اب پہلے آپ 1 گھنٹے کے لیے عبادت نہ کر سکیں، لیکن ایک دن ایسا ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے 1 گھنٹہ انف نہیں ہے، میں 2 گھنٹہ عبادت کرنا چاہتا ہوں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ صبح کو 3 سے لے کر 5 بجے تک یا اس سے بھی جلدی عبادت کرنے کے لیے اٹھ جائیں۔ آپ کا عشق امام کی طرف ایسا ہو جائے کہ آپ کو نیند نہ آئے، آپ رات کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے اٹھ کر عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف 4 سے 5 ہی عبادت کریں گے، لیکن وہ پرسکرائب ٹائم ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اس سے کم بھی کر سکتے ہیں۔ تو 4 سے 5 کی عبادت کے اندر ایک اور بہت بڑی بات ہے، کیونکہ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیا میں دوپہر کو 4 سے 5 نہیں کر سکتا ہوں؟ کیا میں صبح کو جب اٹھتا ہوں 6 بجے تو 6 سے 7 نہیں کر سکتا ہوں میں؟ یا رات کو سونے سے پہلے 1 گھنٹہ عبادت کر لوں؟ کیوں ضروری ہے کہ ہم آدھی رات کو کچھ دیر سو کر پھر اٹھ کے عبادت کریں؟ اس میں کیا لوجک ہے، کیا حکمت ہے؟ کیوں ہمارے پیغمبروں نے راتوں کو اٹھ کر عبادت کی؟ کیوں ہمارے پیروں نے، حجتوں نے، دائیوں نے، ولیوں نے راتوں کو جاگ کر عبادت کی؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو غار ہرا میں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے؟ اس کے اندر جو وجہ ہے وہ یہ ہے کیونکہ ہمیں اپنی نیند کی قربانی دینی ہوتی ہے، اور جب ہماری ایک بہت پیاری چیز جو نیند ہے، جو ہمیں بہت ہی پیاری ہے، جب ہم اس کی قربانی دیتے ہیں تو اس قربانی کے بدلے میں اگر ہم 5 منٹ بھی عبادت کرتے ہیں، ہم آدھا گھنٹہ بھی عبادت کرتے ہیں، تو مولا اس قربانی کو دیکھتے ہوئے آپ کو اس کا پورے گھنٹے کا فائدہ دے دیتا ہے، کیونکہ آپ نے قربانی دی۔ اگر آپ دن میں 3 گھنٹہ بھی عبادت کرتے ہیں، اس میں قربانی کیا ہے؟ آپ تو آلریڈی جاگ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رات کو اٹھنا ایک قربانی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یا مولا میں آپ کو قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، تو مولا کیا کہتے ہیں کہ اگر تو مجھے قربانی دیں گا تو میں تجھے انعام دوں گا۔ اور یہی رواج اسلام کے اندر ہے، یہی رواج ہمارے طریقے کے اندر ہے۔ کبھی آپ پیسوں کی قربانی دیتے ہیں، کبھی آپ وقت کی قربانی دیتے ہیں، اور بیت الخیال میں آپ نیند کی قربانی دیتے ہیں، جو ہر شخص کو بہت پیاری ہوتی ہے۔ تو جب آپ نیند کی قربانی دے کر جماعت میں آتے ہیں یا نیند کی قربانی دے کے گھر میں اٹھ کر بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں تو اس میں بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک اور سوال تھا کہ کیا ہم کو جماعت کرنے جا کر ہی عبادت کرنا چاہیے؟ اگر آپ جماعت کرنے جا سکتے ہیں تو وہ اچھا ہے، لیکن اگر نہیں جا سکتے ہیں تو کم از کم گھر میں بیٹھ کے عبادت کر لیں۔
یعنی کہ نہ کرنے سے بہتر ہے کہ گھر میں بیٹھ کے عبادت کریں. لیکن اگر آپ جماعت میں جا کے عبادت کرتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. اس میں ایک سب سے زبردست جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگین آپ اپنے وقت کی قربانی دیتے ہیں. آپ چل کر گاڑی کے اندر اپنا وقت دے کر جماعت میں پہنچتے ہیں. ٹھنڈی گرمی بارش یعنی کہ آپ قربانی 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 دیتے ہیں. اور مولا کو ہر قدم کی یہ قربانی بہت پسند ہے. اس لیے ہمیں مولا کو یہ قربانی دینی چاہیے. لیکن اگر آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ عبادت نہ کریں یا گھر میں بیٹھ کے کریں تو کم از کم گھر میں بیٹھ کے عبادت کریں. آپ بیمار ہیں, نہیں چل سکتے ہیں, گاڑی نہیں ہے, بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں, لیکن عبادت ضرور کریں آپ. دوسرا فائدہ جماعت میں جا کر عبادت کرنے کا یہ ہے کہ چونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم عاجز ہیں, ہم کمزور ہیں, ہمیں وہ طاقت نہیں ہے کہ جس طاقت سے ہم اسم اعظم کو پڑھیں اور عبادت کریں, تو وہاں پر بہت سارے مومنین ہوتے ہیں کہ جس کی عبادت سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یعنی کہ جب آپ ان مومنین کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ جو اچھی عبادت کرنے والے ہیں تو ان کے نور کے چھینٹے آپ پر بھی پڑتے ہیں اور ان کی عبادت کا فائدہ آپ کو بھی ہوتا ہے. اس لیے مل بیٹھ کر اچھے مومنین کے ساتھ جماعت خانے میں جا کر عبادت کرنی چاہیے. اب ان سب باتوں کے بعد آخر میں ہم یہ دیکھ لیں کہ اس میں سے کوئی بھی ٹھوس شرط نہیں ہے. یعنی کہ یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ اگر اس کے علاوہ آپ اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں. آپ کے لیے کیا آسانی ہے. مولا نے کیا فرمایا, وین ایور یو کین, جب بھی آپ کر سکتے ہیں, کم ٹو جماعت خانہ. جماعت خانہ آئے اینڈ ریممبر دی نیم آف اللہ, اور خدا کے نام کو یاد کریں. ریممبر دی نیم آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو یاد کریں. اینڈ ریممبر دی نیم آف علی اینڈ ادر امامز, آپ علی کے نام کو اور اماموں کے نام کو یاد کریں. کیا مولا نے فرمایا, وین ایور یو کین, نہیں بولا نو یو مسٹ کم, نہیں ایسا نہیں فرمایا مولا نے. وین ایور یو کین, جب بھی آپ کر سکتے ہیں تو آپ ضرور جماعت کرنے جائیں, اس میں بہت سارے فائدے ہیں. اچھا, آخر میں ہم اس بات سے اس کو ختم کریں گے, اور اس کے بعد اگر کوئی سوالات ہو تو ضرور آپ پوچھیں کہ اسم اعظم کیا ہم دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں, اسم اعظم آپ کا ذاتی بول ہے, وہ آپ کے اور آپ کے امام کے درمیان میں ہے. جب بھی آپ چاہیں امام کو اس بول کے ذریعے سے یاد کر سکتے ہیں. یہ آپ کے اور امام کے درمیان میں انشاءاللہ ایک لنک کی طرح کام کریں گا, اور آپ اس امام سے قریب سے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے. تو یہاں پر ہم اس کو روکتے ہیں. اگر اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو آپ ضرور پوچھیں تاکہ سب کو فائدہ ہو. یا علی مدد, یا علی مدد.